اور میرے جتنے بھی تمام ونگز کے ساتھی، میری بہنیں وومن ونگ سے، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پر آئے. اور میرے تمام ساتھیوں نے، جیسے عمیر بھائی نے آپ کو تحریک انصاف اٹک کا تھوڑا تفصیلی جو ساری تفصیل سے بتا دیا ہے، اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ تحریک انصاف جو اٹک میں جب 2011-10 سے جو عروج شروع ہوا، اٹک میں تحریک انصاف کا جو عروج شروع ہوا، عروج کی وجہ اٹک سے شروع ہوا. خان صاحب جب 2011 میں انہوں نے پنڈی گیپ جلسہ کیا تو جہاں سے تحریک انصاف کو عروج ملا، اس کے بعد لاہور مینار پاکستان کا جلسہ آپ دیکھ لیں، اس میں بھی اٹک کی عوام نے بھرپور شرکت کی تھی. لیاقت باغ کا جلسہ ہے، اس میں بھی اٹک کی عوام کسی سے پیچھے نہیں تھی، اور وہ ورکرز تھے اٹک کے جنہوں نے یہ جلسے کامیاب بنائے. لاہور جلسہ بھی کامیاب کیا، لیاقت باغ جلسہ بھی کامیاب کیا. کوئی بھی ایونٹ تھا اس میں اٹک کے ورکرز سب سے آگے رہے ہیں، صف اول رہے. 126 دن کا دھرنا تھا. اٹک کے یہ نوجوان یہ وہاں پہ لاٹھیاں ڈنڈے کھا رہے تھے. عمیر ہو گیا، فیضان، اس ٹائم یہ سٹیک ہولڈرز نہیں تھے، یہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں کھڑے تھے، جو آج ورکر کی تذلیل کر رہے ہیں. میں ان کے الفاظ کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے ورکرز کو نگلیکٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے ورکرز کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ نہایت ہی برے الفاظ ہیں. کیونکہ ایک ورکر پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ نوجوان جو اپنا کالج یونیورسٹی اپنے پیسوں سے دھرنوں میں جا رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، یہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں جو آپ کی گالی برداشت کریں گے. یہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اگر آپ ان پر کوئی ایسے الفاظ کستے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کا جواب دینا ہوگا. یہ نون لیگ نہیں، یہ پیپل پارٹی نہیں ہے جو آپ جو کہہ لیں گے وہ سہ لیں گے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے. یہ نوجوان اپنا حق لینا جانتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. یہ آپ کے ملازم نہیں ہیں، یہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے سیاست نہیں کر رہے. ان سب کا ایک سیاسی مستقبل ہے. انشاءاللہ انہوں نے کل اسمبلیوں میں آنا ہے، ہم نے اسمبلیوں میں آنا ہے. آپ نے صدا رہنا نہیں ہے. آپ آج ورکر کو کچھ بھی بول لیں، ورکر اپنا حق لے لے گا. اور دوسرا پوائنٹ پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک ضلع کا مدر باڈی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، جس میں تقریباً مین لوگ بلائے جاتے ہیں، اور اس میں نوجوانوں کو بالکل انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا. یوتھ ونگ، آئی ایس ایف اور دیگر کچھ ونگ کو انویٹیشن ہی نہیں دیا جاتا. میں ضلعی صدر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ نوجوان چلا رہے ہیں، وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی نوجوانوں کے سر پر چل رہی ہے. اگر آپ اٹک میں نوجوانوں کو لوپ میں ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ کو اس کا خمیانہ بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. قاضی صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں، کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ نہ چلیں. آپ 2010 سے پارٹی کی صدارت میں ہیں، آپ صدر، بہت اچھے صدر ہوں گے، لیکن آپ اس وقت جو لابی اپنا رہے ہیں اس لابی سے نکل آئیے. آپ ورکرز کی آواز ہیں، آپ کسی سٹیک ہولڈر کی آواز نہیں ہیں. یہ ایم این ایز آج ہوں گے پارٹی میں، یہی وہ ایم این ایز ہیں جو 2013 میں ہماری پارٹی کی مخالفت کرتے رہے ہیں، جو مٹکے کے نشان پر لڑتے رہے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت انہوں نے ہمیں نقصان دیا، لیکن الحمدللہ ہم نے پھر بھی عمران خان کا سر فخر سے بلند کیا اور اچھی ووٹیں لی یہاں سے. لیکن ان لوگوں نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ 2015 میں الیکشن دیکھ لیں، 18 کا الیکشن دیکھ لیں، 18 کا ضمنی الیکشن N56 کا دیکھ لیں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. قاضی صاحب ہوش کے ناخن لے لیں. آپ سے خدارہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان دھڑوں کی سیاست سے نکلیں، ورکر کی آواز بنیں. ضلعی صدر جو ہوتا ہے وہ ورکرز کی آواز ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کی آواز نہیں ہوتا. ورکرز کو فخر ہوتا ہے کہ ضلع کا صدر ان کے لیے بات کرے گا، نہ کہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے بات کرے گا. آپ کو مرکز تک ورکرز کی آواز پہنچانی چاہیے. آپ نے کل ٹکٹ دینے ہیں، آپ نے ٹکٹس کی مشاورت میں کل بیٹھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا نوجوان کام کر رہا ہے. ہم لوگ یہ غلام ابن غلام کی سیاست کو نہیں مانتے کہ آج میں ایم این اے ہوں، کل میرا بیٹا ہوگا. کیوں عمیر کسی سے کم ہے؟ فیضان کسی سے کم ہے؟ ملک صاحب کسی سے کم ہے؟ کل انہوں نے سیاست نہیں کرنی؟ کیوں یہ ضلع کے رہنے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے پارٹی کے لیے محنتیں نہیں کی؟ تو خدارہ ان نوجوانوں کا بھی سوچیں جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر پارٹی کے لیے محنت کریں. اور میرا تیسرا پوائنٹ قاضی صاحب یہ ہے کہ آپ نے جو تنظیم بنائی ہے اس میں صدر آپ اٹک سے، اگر کوئی بھی، ہم بھی تنظیم کا حصہ ہے. مرکز میرے پاس الحمدللہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں. تو تنظیم جو ہوتی ہے، صدر اگر ایک تحصیل سے ہے تو جنرل سیکرٹری دوسری تحصیل سے ہونا چاہیے.
جنڈ، پنڈی گیپ، فتح جنگ، 3 تحصیلیں ایسی ہیں جن کو آپ نے یتیم سمجھا ہوا ہے. صدر بھی اٹک کو دیا ہوا ہے، جنرل سیکرٹری بھی اٹک سے. کیوں؟ کہ ہم لوگ یتیم ہیں، صرف امپورٹڈ امیدوار ہمارے پر لائیں گے، مسلط کریں گے، وہاں سے جتوا کر آپ ان کو ٹیسٹ کر کر آگے بھیجیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم تحصیل جنڈ جو ہے ہم اپنا حق لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کل اس کو اجلاس بلائیں اور ہمیں اپنا حق دیں. جنرل سیکرٹری جنڈ، فتح جنگ یا پنڈی گیپ سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ برابری کی سطح پر ایک تنظیم چل سکے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صدر بھی وہاں سے لگائے، جنرل سیکرٹری بھی وہاں سے لگائے، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے.